السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کا ویلکم ہے مرکز اکیڈمی پر. آئیے آج میں ایک الگ ٹاپک سے حاضر ہوا ہوں. آج میرا ٹاپک ہے نماز تراویح. تراویح کی نماز. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان کے مہینہ میں تراویح لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری تعلق سے میں کئی پوائنٹ لکھ کے رکھا ہوں. ادھر بھی پوائنٹ ہے اور ادھر بھی یہ سارا پوائنٹ ہے. آج سارے نماز تراویح کے پوائنٹ پر بات کریں گے. آئیے سب سے پہلے نماز تراویح. نماز تراویح سنت ہے یا نہیں؟ تو نماز تراویح کی سنت مؤکدہ ہے. نماز تراویح کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے. وہیں پر دوسری پوائنٹ ہے، اور یہ تراویح کن لوگوں پر ضروری ہے، کن لوگوں پر سنت مؤکدہ ہے. تو بتایا گیا تراویح مرد عورت، مرد ہو یا عورت، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، مرد یا عورت یہ سب سنت مؤکدہ ہے. مگر مردوں کے لیے جماعت ہے، عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے. عورت تنہا نماز وہ پڑھے گی. اور نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. تراویح میں 20 رکعتیں ہیں، اور نماز تراویح کے 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھیں گے آپ. یعنی 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنا ہے. 2 رکعت کر کے آپ کو 10 سلام میں آپ کو پڑھنا ہے. اور وہیں پر یہ بھی پوائنٹ ہو گیا، یہ بھی پوائنٹ ہو گیا، یہ بھی پوائنٹ ہو گیا. ہر تربیع، یعنی تربیع کہتے ہیں 4 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اسی کو تربیع کہتے ہیں. تو ہر تربیع میں یعنی ہر 4 رکعت میں بیٹھنا یہ مستحب ہے. آپ کو بیٹھنا ہے، بیٹھ کر کے آپ اور اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر کے آپ دعا پڑھ لیں یا کوئی اور وظیفہ کر لیں، مستحب ہے. اور تیسری بات ہے جمع سنت کفایہ ہے. مکمل ایک کام ہے، ایک محلہ ایک سماج ہے، اس سماج میں اگر جماعت نہیں ہوگی تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. اور وہیں پر اگر جماعت میں کچھ لوگ بھی آ گئے تو سب لوگ بڑی اجتماع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا کہ جمع سنت کفایہ ہے. نماز تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت کفایہ ہے. اور وہیں پر تراویح کی پورا قرآن مجید جو ہے نماز تراویح میں ایک مرتبہ ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. قرآن مجید یعنی ایک ہوتی ہے سورۃ تراویح، ایک ہوتی ہے ختم تراویح. تو ختم تراویح کہتے ہیں یعنی قرآن شریف کو سنانا. ایک مرتبہ قرآن شریف کو سنانا یہ سنت مؤکدہ ہے. اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ قرآن شریف کو سنانا یہ افضل ہے. اور ایک ہے سورۃ تراویح. سورۃ تراویح میں کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سورتیں لے کر کے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں سورۃ تراویح. اور قرآن شریف جو پڑھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ختم تراویح. اور ایک اور پوائنٹ ہے رکوع میں شریک ناجائز ہے. یعنی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی ہمارے گاؤں سماج کے بچے یا نوجوان جو بھی کچھ ہوتے ہیں، جب نماز تراویح میں آپ پہنچتے ہیں تو نماز تراویح میں نماز جب ہوتی رہتی ہے تو اس سمے شریک نہیں ہوں گے، بلکہ دیکھیں کہ ہاں امام صاحب رکوع میں جانے لگے تو لوگ رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں اور باقی ٹائم میں کھیل مستی کیا کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کودا فانا کرتے ہیں. سورۃ تراویح میں ہو یا ختم تراویح میں ہو لوگ رکوع میں شریک ہوتے ہیں. تو رکوع میں آپ شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہا گیا ہے رکوع میں شریک یہ ناجائز ہے. ایک اور پوائنٹ اسی لیول سے آپ کو میں ایک اور پوائنٹ بتاؤں کہ نماز تراویح یہ جماعت کے ساتھ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اور وہیں پر نماز عشاء اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں تو آپ وتر کی نماز جو ہوتی ہے وہ وتر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے. اور اگر جو نماز عشاء یہ جماعت سے نہیں پڑھے ہیں تو وتر بھی وہ جماعت سے نہیں پڑھیں گے. تو آج کا یہ ٹاپک تھا نماز تراویح. نماز تراویح کو ہم امید ہے کہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے کہ میں نے سارا پوائنٹ میں نے بتا دیا، ایک ایک کر کے میں نے سارا پوائنٹ بتا دیا. اس سارا پوائنٹ کو ذہنوں میں آپ بسا لیں اور اپنے دوست کے پاس بھی آپ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست بھی نماز تراویح کی مکمل جانکاری مل جائے. روزانہ اسی طریقے سے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مرکز اکیڈمی کا سبسکرائب کر دیجیے تاکہ روزانہ آپ کو اسی طریقے سے اسلامک ویڈیو ملتے رہیں. چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.